ويسمى بالرياض والتعليم وإن عليم بإخبار ما يكتب إليها في وجود الخارجي وتعقل الإنسان وهو العلم الأدنى ويسمى بالتبيع وقد جعل بعضهم ما لا يفتقر إلى المادة اسم القسمين لا يقارنها مطلقا كالإله والعقول ولا يقارنها لكن لا على وجه افتقار كالوحدة والكسرة وسائر الأمور العامة ويسمى العلم بإخبار أول إلهيا والعلم بإخبار الثاني علما كليا وفلسفة أولى. اچھا اب حکمت عملیہ کی 3 قسمیں تو آپ نے پڑھ لی ہیں نا. تو بتایا تھا کہ حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں. کہتے ہیں میاں حکمت نظریہ کا موضوع یعنی حکمت نظریہ میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے تو وہی موضوع ہوگا نا. تو موضوع کو دیکھیں گے کہ وہ یا تو دونوں وجودین میں وجود خارجی اور وجود ذہنی کو تعقل بھی کہتے ہیں. وجود عقلی تعقل وہ حکمت نظریہ میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے وہ شے یا تو اپنے دونوں وجودین میں مادے یعنی حیولہ کا محتاج ہوگا سمجھا گئی ہے. یا دونوں وجودین میں محتاج نہیں ہوگا مادے کا. یا ایک میں محتاج ہوگا دوسرے میں نہیں ہوگا. یہ موضوع حکمت نظریہ کا جو موضوع ہے اس کی یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے فن میں. تو فن کی بھی موضوع 3 قسم کا ہو گیا تو فن بھی 3 قسم کا ہو گیا. لہذا حکمت نظریہ کی 3 قسمیں ہوئی. حکمت نظریہ میں یا بحث ہوگی اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے جو اپنے دونوں وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہیں ہے یعنی حیولہ کی طرف ہو. مادہ بمانا حیولہ. مثال دیتے ہیں کل الہ جیسے باری تعالیٰ کی ذات. باری تعالیٰ کی ذات وجود خارجی میں مادے اور حیولہ کا محتاج ہو نہیں کہ اے میاں مادہ جس میں ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے. حیولہ جہاں ہوگا حیولہ جزئی جسم ہے. تو باری تعالیٰ تو جسمانیات سے منزہ ہے. اس لیے اب میاں جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کی بحث ہے یعنی باری تعالیٰ کی ذات کے عوارض ذاتیہ سے جو بحث ہوتی ہے اس کو علم الہی کہتے ہیں, الہیات کہتے ہیں. میرجی کے اندر ہے الہیات کی بات, آپ کو آخر میں بتائیں گے.
کہ یہاں دو کی باتیں انہوں نے کی ہیں، دو فنون کے عنصریات کی، یعنی طبعیات کی بات کی ہے اور الہیات کی بات کی۔ تو یہ علم جو ہے جس میں بحث ہوگی باری تعالیٰ کی عوارض ذاتیہ سے، وہ علم الہی کہلاتا ہے یا الہیات۔ یہ ایک نام ہے۔ دوسرا نام ہے وہ هو العلم الاعلی، واقعی علم اعلیٰ ہے تو اس کا موضوع اعلیٰ ہے، نمیاں ذات باری تعالیٰ ہے، موضوع اعلیٰ ہے تو علو موضوع کی وجہ سے علم کو بھی علو مل جاتی ہے۔ موضوع عالی ہو جس فن کا، وہ فن بھی عالی ہوتا، اس لیے کہتے ہیں وہ هو العلم الاعلی، اس کو علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ ویسمى بالالہی، علم الہی بھی کہتے ہیں، الہیات۔ والفلسفۃ الاولی، اور فلسفہ اولی بھی اس کا نام ہے کہ اے میاں سب سے پہلا فلسفہ، یعنی سب سے بلند مرتبے کا فلسفہ کون سا ہے؟ یہ الہیات ہے۔ ہمیں آئیے فلسفہ اولی، جس کا نمبر جو جتنا اعلیٰ ہو اتنا ہی اس کا نمبر پہلے ہوتا ہے نمیوں۔ اس سے ادنا ہو تو اس کے بعد اس کا نمبر ہوتا ہے۔ تو یہ علم تو پڑھ لیا تم نے کہ یہ تو علم اعلیٰ، اس کا موضوع عالی ہے، اس لیے اس کو فلسفہ اولی بھی کہتے ہیں۔ والعلم الکلی، اور اس کو علم کلی بھی کہتے ہیں میاں، چونکہ اس کے مسائل جو ہے وہ کلیات ہیں، سمجھ آ گئی ہے، اس لیے اس علم کا نام بھی علم کلی ہے۔ وما بعد الطبیعہ، اور نام بھی ہے ما بعد الطبیعہ، طبعیات کے بعد، ما بعد الطبیعہ۔ ما بعد الطبیعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میاں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ فطرتاً انسان اپنی طبع کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی سمجھ اس کے لیے آسان، اپنی طبیعت کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں فطرتاً۔ بچے کو بھی دیکھو تو بچے کی طبیعت کے مطابق جو چیز ہوگی نا وہی اس کو سمجھنا آسان ہے۔ ہاں یہ کھلونے یہ اس کی طبیعت کے مطابق ہے، یہ کبھی گھوڑا بنا دیا کھلونے کا تو کبھی بیل بنا دیا تو بچہ اس کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو بھی انسان کے طبعی طبیعت کے موافق چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے۔ تو طبعیات کا جو فن ہے وہ پہلے ہے، اور الہیات تو میاں مشکل مباحث ہیں، وہ تو طبعیات کے بعد کہ طبیعت کا تقاضا تو وہ نہیں ہے۔ کیا پتہ یار، وہ ہم کہتے ہیں اللہ واحد، اب یہ بات ہو طبعاً اگر آپ دیکھیں گے تو طبعاً اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں کہ اللہ ایک ہے، جیسے مشرکین نے نہیں کہا۔ وہ خبیث اپنی طبیعت پر جا رہے تھے، شریعت کے تقاضے پر نہیں جا رہے تھے، اپنی طبیعت کے تقاضے پر جا رہے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ اس نبی نے
کام اتنے خداؤں کو ایک خدا میں بند کر دیا. اتنے خداؤں کے کام جو ہیں وہ سارے اس نے کہا، اس نبی نے، کہ یہ ایک خدا کرتا ہے. بچے بھی یہ ایک خدا دیتا ہے، رزق بھی یہ ایک خدا دیتا ہے، پیدا بھی یہی کرتا ہے، بڑھاتا بھی یہی ہے، ہر ضرورت بھی یہی. وہ تو میاں ہمارے تو ضروریات کے لیے الگ الگ خدا تھے. انہوں نے تو بچے دینے والا خدا الگ بنایا تھا، دودھ پلانے والا خدا الگ تھا، روٹی دینے والا خدا الگ تھا، تو بارش برسانے والا الگ تھا. یہ تو الگ الگ کام، بہت سارے کام ہیں میاں. تو اتنے کام ایک خدا کریں. بڑے تعجب کا انہوں نے اظہار کیا نا، استفہام تعجب ہی ہے یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ الہیات کے مسائل جو ہیں یہ مابعدت طبیعت کے جو طبعی مسائل ہیں، فطری مسائل ہیں، وہ پہلے انسان سمجھتا ہے، اور یہ الہیات والے بعد کی بات. اس لیے مابعدت طبیعہ بھی اس کا نام ہے. وقد یطلق علیہ ما قبل الطبیعہ، کبھی ما قبل الطبیعہ بھی اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ یہ فن جو ہے اس کا نام کیا ہے، ما قبل الطبیعہ. لیکن آگے فرماتے ہیں شارح کہ لکنہ نادر جدا، اس لفظ کا اطلاق ہو الہیات کے اوپر بہت کم ہوتا ہے، نادر کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. ما قبل الطبیعہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی وجہ ہے. جو فلاسفہ الہیات کو ما قبل الطبیعہ کہتے ہیں وہ باعتبار رتبہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ الہیات کا رتبہ تو میاں بلند ہے نا طبیعیات سے، اس لیے کہتے ہیں ما قبل الطبیعہ. لیکن اگرچہ اس کا اطلاق کم ہے لیکن ہے صحیح. یہ تو میاں پہلی قسم ہو گئی ہے حکمت نظریہ کی، جس کا موضوع اپنے وجود خارجی اور ذہنی دونوں میں حیولہ کی طرف محتاج ہو. دوسری قسم بتاتے ہیں وَإِمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِي دُونَ التَّعَقُّلِ. دوسری قسم یہ ہے کہ حکمت نظریہ کا جو موضوع ہے وہ موضوع اپنے وجود خارجی میں تو مادے کا یعنی حیولہ کا محتاج ہے، لیکن وجود ذہنی میں محتاج نہیں. اگر خارج میں اس موضوع کو موجود کرو گے تو حیولے کے بغیر نہیں ہوگا، مادہ ضرور ہوگا. لیکن اگر اس کا وجود ذہنی یعنی اس کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کی صورت ذہن میں جائے تو وہاں مادے کا محتاج نہیں. جیسے مثال دیتے ہیں کل کرہ، دیکھو میاں کرہ وہ گلوب کرہ جو ہے یعنی کروی شکل، گول شکل. یہ نہیں آج کل تو بہت عام ہو گیا نا، وہ کرکٹر ہمارا وزیر اعظم بنا ہے نا، تو وہ کرکٹ والا بال نہیں، گلوبی شکل ہے. سمجھا گئی ہے؟ گول، بالکل گول. فٹ بال جو کرتے ہیں کھیلتے ہیں جس سے یہی شکل ہے، کروی شکل ہے.
تو قرا اب ایسی چیز ہے میاں کہ یہ قرا اگر تم خارج میں خارجی وجود میں اگر لانا چاہتے ہو تو بغیر حیولہ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جسم ہے، قرا جسم ہے. تو جسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، حیولہ اور صورت جسمیہ، اور ایک صورت نوعیہ بھی. یہ تین چیزیں جسم میں ہوتی ہیں. تو خارجی وجود جو قرے کی ہے وہ بغیر حیولہ کے نہیں ہو سکتا. لیکن اے میاں قرے کا تصور کریں آپ، قرے کی شکل ذہن میں جائے تو اب مادہ ساتھ جائے گا اور نہ ذہن پھٹ جائے گا، حیولہ نہیں جائے گا. اس لیے یہ مثال دے دی قرے کی، یا کوئی بھی جسم لے لو، قروی شکل کی ہو کہ مربع شکل کی ہو کہ مستطیل شکل ہو، کسی بھی شکل میں جسم ہو، تو جسم بغیر مادے کے یعنی حیولہ کے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. شکل اس کی کوئی بھی ہو، یہ بھی جسم ہے، اسی شکل کی ہو، تو یہ اپنے وجود خارجی میں تو بغیر مادے کے نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا تصور ذہن میں جائے، اس کی صورت جائے گی ذہن میں، تو یہ مادہ ساتھ جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مثال دی کل قرتی. تو یہ جو حکمت نظریہ ہے، حکمت نظریہ کا یہ قسم جس کا موضوع وجود خارجی میں تو مادے کا محتاج ہے لیکن وجود ذہنی میں نہیں ہے، وہ هو العلم الاوسط ویسمى بالریاضی. اس کا نام علم اوسط اور اس کا نام ریاضی بھی ہے. ہمیں آ گئی ہے علم اوسط. تو اس کا موضوع اوسط ہے تو بس یہ علم بھی اوسط ہو گیا، کیونکہ اس کے ایک طرف کون سا موضوع کی کون سی قسم ہے جو دونوں وجودین میں محتاج نہیں، دوسری طرف کون سی قسم ہے جو دونوں وجودین میں محتاج ہے. تو یہ بیچ میں ہو گیا، درمیان ہو گیا. اس لیے اس کو علم اوسط کہتے ہیں. وہ یسمى بالریاضی. ریاضی اس کا نام ہے میاں، لیکن ریاضی اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم سے فلاسفہ بچوں کی ریاضت کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ بچے جو ہوتے تھے، بچے جو ذی عقل ہو جاتے تھے، ایک تو بچے کا وہ رتبہ ہوتا ہے بچپن کا جو ذی عقل نہ ہو، تو وہ نہیں. جو بچہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ ذی عقل ہو جاتا ہے، تو یہ فلاسفہ اس علم کے ساتھ بچوں کی ریاضت کرتے ہیں، ان کے ذہن کی تیزی کا بندوبست کرتے ہیں. بچے کو کہتے ہیں آؤ بیٹا، یہ ایک لکیر ہو گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سطر. اچھا، اس کا نام سطر. بچہ سیکھ لیتا تھا سطر. اچھا، یہ کیا ہو گیا؟ سطر. اچھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ سطر. تو یہ کیا ہو گیا؟ سطر. تو یہ 4 سطور ہو گئے نا. تو یہ جو بیچ میں آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سطح. تو جو سطح 4 سطور متساویہ پر محیط ہو، یعنی اس کو محیط ہو جس سطح کو 4 سطور متساویہ، اس سطح کا نام کیا ہے؟ شکل مربع. اب تو بچے یہ کھلونا بن گیا نا، سمجھائیے. تو بچے تو کھلونے کو
آج کل تو یہ پلاسٹک کے بنا دیے نا، تو یہ چیزیں تو زمانے میں نہیں تھیں. تو بچوں کے لیے کھلونے اس طریقے سے فلاسفر لوگ جو ہیں وہ بناتے تھے، تو بچے کا شغل بھی ہوتا اور بچہ ریاضی دان بھی بن جاتا بچپن میں ہی. ہاں یہ فن جو ہے وہ اس کو آ جاتا تھا، اس لیے اس کو ریاضی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ مسمى بالریاضی و تعلیمی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں میاں دیکھو وَإِمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَخِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِي وَالتَّعَقُّلِ كَالْإِنسَانِ. یا حکمت نظریہ کا جو موضوع ہے وہ ایسی چیز ہوگی کہ وہ اپنے وجود خارجی اور تعقل دونوں میں مادے کا محتاج. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو میاں کل انسان مثال دے جیسے انسان ہے، انسان خارج میں بغیر مادے کے موجود ہو، بغیر حیولہ کے موجود نہیں ہو سکتا. لیکن اے میاں انسان کا تعقل بھی تو بغیر مادے کے ممکن نہیں ہے. انسان آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بغیر مادے کے؟ کیا خیال ہے؟ میاں انسان کی سمجھ آپ کو آئے گی تو اس کی سمجھ بھی تو موقوف ہے مادے پر. نہیں سمجھو؟ یہ ڈھانچہ تو یہ ڈھانچہ آپ کی سمجھ میں آئے گا تو انسان آئے گا نا. تو ڈھانچے میں کیا چیز ہے؟ تو بغیر مادے کے اس کا تعقل بھی ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اپنے تعقل اور اپنے وجود خارجی دونوں میں مادے کا محتاج ہے. کل انسان وہو العلم الادنا، یہ علم ادنا ہے کہ اس کا موضوع ادنا ہے. جو مادے کے ساتھ جتنا زیادہ تلبس رکھے اتنی ہی شے ادنا ہو جاتی ہے. حیولے سے جتنی زیادہ مناسبت ہوگی اتنے ہی نیچے جاؤ گے. حیولے سے جتنے دور رہو گے، اوپر جاؤ گے، تجرد کی طرف جاؤ گے، اتنے ہی آپ بلندی پر ہوں گے. مادہ اور حیولہ ہی تو منبع ظلمات ہے. تمام ظلمتیں کس کے اندر ہیں؟ حیولے کے اندر، مادے کے اندر. تو مادے سے جتنا بعد ہوگا تجرد میں جائیں گے اتنے ہی آپ روشنیوں کی طرف جائیں گے، ظلمتوں سے دور ہوتے جاؤ گے. اس لیے کہتے ہیں اس کو علم ادنا کہتے ہیں کہ اس کا موضوع ادنا ہے نا. وہ یسمى بالطبیعی، اور اس کو علم طبعی بھی کہتے ہیں. علم طبیعی، طبعیات بھی کہتے ہیں. سمجھا گئی ہے؟ یہ تو ہوئی 3 قسمیں حکمت نظریہ کی تقسیم باعتبار موضوع ہے نا. موضوع کی 3 قسمیں ہو گئی تو فن کی بھی. آگے فرماتے ہیں میر حسین مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو حکمت نظریہ کی تقسیم ہو گئی تسلیساً کہ 3 قسمیں نکالی حکمت نظریہ کی. بعض حکماء نے تربیعاً تقسیم کی، انہوں نے حکمت نظریہ کی 4 قسمیں نکالی.
4 قسمیں. تو وہ کہتے ہیں میاں وہ جو پہلی قسم ہے ہمیں آئیے کہ جو موضوع حکمت نظریہ کا ایسی شے ہو جو وجود خارجی اور تعقل دونوں میں مادے کے طرف محتاج نہ ہو، اس کی 2 قسمیں. وہ پہلی والی قسم نہیں ہے، 3 میں جو پہلی قسم اس کی 2 کر دی ہیں، تو ٹوٹل قسمیں کتنی ہو جائیں گی؟ 4 ہو جائیں گی. 2 قسمیں اس کی کیسی کر دی کہ میاں وہ جو چیز مادے کے طرف محتاج نہیں ہے، نہ وجود خارجی میں نہ وجود ذہنی میں، اس کو دیکھیں گے. کہ وہ یا تو مادے کے ساتھ مقارن بھی نہیں ہوگی، اور یا مادے کے ساتھ مقارن ہوگی مگر علی وجہ الاحتیاج نہیں ہوگی. 2 قسمیں ہوگی. ہمیں آ گئی ہے. جو وجود خارجی ذہنی دونوں میں محتاج نہیں ہے، اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. یا تو ایسی چیز ہوگی وہ کہ محتاج تو نہیں ہے دونوں وجودین میں مادے کی طرف ہو، لیکن مادے کے ساتھ اس کی مقارنت بھی نہیں ہوتی ہے. مادے کے ساتھ ہو اس کی مقارنت بھی نہیں ہوتی. یا ہو سکتا ہے کہ مقارنت تو ہو مادے کے ساتھ ہو لیکن علی وجہ الاحتیاج نہ ہو، اس کی طرف محتاج نہ ہو. اب ویسے کبھی مادہ سنگی بن گیا، احتیاجاً نہیں. ایسا ہوتا ہے نا، 2 دوست راستے میں چلتے ہیں نا، ایک دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا سفر خرچہ نہیں برداشت کرتے، لیکن کہتے ہیں یار سنگت ہو جائے گی. تو بغیر احتیاج کے بھی کبھی سنگت ہو، ہاں 2 چیزوں میں ہوتی ہے نا. تو یہ 2 قسمیں ہو گئی. اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْمَادَّةِ أَصْلًا قسمین. بعض علماء نے، بعض حکماء نے جو چیز مادے کے طرف بالکل محتاج نہیں ہے، نہ وجود خارجی میں نہ ذہنی میں، اس کی 2 قسمیں کر دی. ما لا يقارنها مطلقا، ایک قسم تو وہ کہ مادے کے ساتھ اس کی سرے سے مقارنت ہی نہیں ہے. کالالہ والعقول، ہاں جیسے باری تعالیٰ کی ذات ہے، یا عقول 10 ہیں فلاسفہ کے. عقول کی بات آئے گی تو وہ عقول 10 جو ہیں وہ بھی مادے سے مجرد چیز ہے، مادے کے ساتھ سرے سے ان کی مقارنت بھی نہیں ہے. جیسے ذاتی بار تعالیٰ کی مقارنت مادے کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح عقول کی بھی، وہ بھی مجرداً المادہ چیزیں. وما يقارنها لیکن لا علی وجہ الافتقار. اور دوسری قسم یہ ہے کہ مادے کے ساتھ مقارن تو ہے، سنگت تو ہے، لیکن سنگت علی وجہ الافتقار نہیں ہے کہ مادے کی طرف محتاج نہیں ہے، ویسے سنگی. مثال دیتے ہیں کالوحدۃ والکثرۃ وسائر الامور العامۃ، جیسے وحدت، کثرت، باقی امور عامہ. میر زائد امور عامہ آپ پڑھیں گے نا، امور عامہ یہ شرع مواقف کی ایک بحث ہے. شرع مواقف جو قاضی عدد نے کتاب لکھی ہے علم کلام میں، اس کی شرح کی ہے میر سید شریف، پھر اس پر حاشیہ لکھا ہے میر زائد. تو وہ دونوں پڑھائے جاتے ہیں.
تو امور عامہ کی بحث جو ہے وہ درسی ہے. امور عامہ کی بحث پر میر زاہد نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ امور عامہ بھی، امور عامہ کی بحث شرع مواقف کی بھی، اور یہ میر زاہد کا حاشیہ بھی، یہ درسیات میں داخل ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. کل وحدت والکثرت وسائر الامور العامۃ فیسمى العلم باحوال الاول الہیا. پہلے کے علم کا نام کیا ہے؟ الہیات. اور دوسرے کا والعلم باحوال الثانی علما کلیا وفلسفة اولا. ہاں علم کلی بھی کہتے ہیں اس کو، اور فلسفہ اولا بھی کہتے ہیں.